الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار انبیاء دان غیوب رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کی مالا پیش کرنے کے بعد رمضان المبارک کی پرکیف ساعتوں میں اور 17 رمضان کی عظمت والی گھڑیوں میں ہم ان عشاقان رسول کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کے پیار میں پہلا معرکہ حق و باطل، جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں اپنا اتنا حسین کردار ادا کیا کہ آج بھی جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، آج بھی جب احادیث میں حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدر کے مقام پر حسین اندازوں کو دیکھا جاتا ہے تو دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے کہ کتنی جان نثاری ہے ان کی۔ جان نثاری یہ ہے کہ جب کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ تجارت کے قافلے کے بجائے اب اسلحہ کے ساتھ لیس، جن کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، برچیاں بھی ہیں، کھانے پینے کو بھی وافر ہے، تعداد بھی 1000 ہے، ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کرنا ہے، تو صحابہ اس وقت یہ بول رہے تھے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، باقاعدہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھیں۔ یعنی اظہار محبت اتنا اعلیٰ تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ہم اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر 313 ہیں، مختصر سواریاں ہیں، مختصر پاس جنگی آلات ہیں، اور عشق کامل ہے، محبت کامل ہے، اور عظمت والے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں تڑپنے والے وہ عظیم صحابہ ہیں، جن کے بارے میں پھر انہی اندازوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے، اور مدد پھر اتنی اعلیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ،
کہ 3000 فرشتوں کو اٹھا کر، اور بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، ہاں اگر صبر کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو تو رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو واضح فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی 5000 نشانی والے فرشتوں کے ساتھ مدد فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ان پر برکتوں کی، رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ نام سپارے میں باقاعدہ موجود ہے، اور اس کی اگر شان نزول اس آیت مقدسہ کا دیکھا جائے تو وہ باقاعدہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ رب تعالیٰ کی مدد کا بھی کیسا اعلیٰ انداز ہے کہ جب وہ ریتلی زمین پر جگہ ملی اور پاؤں ریت کے اندر جا رہے ہیں، صحابہ کے دلوں میں غم ہے، پریشانی آئی ہے، رب تعالیٰ انہیں اونگ عطا کرتا ہے، رب تعالیٰ ان پر پانی آسمانوں سے نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ تم خوب پاکی حاصل کر لو، اس سے دل بھی سکون میں آئیں گے اور پاؤں بھی مضبوطی کے ساتھ جم جائیں گے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں اس بات کو واضح کر رہی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مدد کا کیسا اعلیٰ انداز ہے کہ ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ اللہ اکبر، کیسا اعلیٰ انداز ہے رب تعالیٰ کی محبت کا۔ فرمائے کہ تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں نشانی ہے کہ جو آپس میں دونوں گروہ لڑنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، ان کی شان کو بیان کرتا ہے کہ یہ جو بدر کے مقام میں لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان کے دل کتنے اعلیٰ ہیں، ان کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے، ان کا انداز کتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، یعنی ان میں ریا نہیں، دکھلاوا نہیں، خالصتاً رب کے دین کی سربلندی کے لیے، کہ جن کے لیے محبوب پاک دانے غیوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بدر کے مقام میں وہ عریش کے نیچے حبیب پاک دانے غیوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گریہ زاری فرماتے ہیں، ردا مبارک نیچے گر جاتی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھاتے ہیں، اور اللہ اکبر اٹھا کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ کر آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ دعا کافی ہے، آپ کے رب نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ رب تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کہ وہ پورا نہ کرے گا۔ اور وہی وہ انداز کہ پھر محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ ھذا جبریل، کہا کہ اے ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ کی مدد پہنچائی ہے، یہ جبرائیل ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اسی گروہ کی شان بیان کرتا ہے جن کی محبت میں حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے، ان کی محبت بھی تھی، دین کی سربلندی کا ذوق بھی تھا۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعا کر رہے تھے تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، وَأُخْرَى
کافرۃ یرونہ مثلیہم رأی العین، اور دوسرے کافر ہیں کہ انداز کیا ہے اللہ کی برکتوں کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اصحاب بدر کی عظمت و شان کا، کہ ان کے دشمن کو رب تعالیٰ کا قرآن بتاتا ہے کہ اصحاب بدر ان کو دشمنوں کو دگنے نظر آ رہے تھے، وہ 313 نہیں بلکہ زیادہ نظر آ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی اس طرح ان کی مدد فرماتا ہے، اور فرماتا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب اذ یوحی ربک، جب وحی کی اللہ تبارک و تعالی نے، آپ کے رب نے وحی کی، کن کی طرف؟ فرشتوں کی طرف، کہ انی معکم، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ یعنی یہ صحابہ، ان کی عظمت کو کروڑوں سلام، ان صحابہ کی رفعتوں کو، عظمتوں کو لاکھوں کروڑوں سلام ہوں، جو اللہ کے لیے جہاد کرنے جب نکلے ہیں۔ 313 ہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی ہے، رب کی مدد آ چکی ہے، اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ پیار سے ان کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب آپ کے رب نے وحی کی فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ہم نے کافروں کے دلوں میں رعب کو ڈال دیا ہے، اب تمہارا کام کیا ہے؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کہ تم ان کی گردنوں پر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، بلکہ ان کے ایک ایک جوڑ پر مارو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انداز محبت پر ہم قربان جائیں۔ یہاں ایک عظیم سبق ہے، اور یہ پتہ چل رہا ہے اللہ چاہتا تو وہ مدد ویسے بھی کر سکتا تھا، ان پر پتھر بھی برسا سکتا تھا، ان کو ویسے بھی ختم کر سکتا تھا۔ قیامت تک جہاد کو رب تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، اور رکھنے کا جذبہ اصحاب بدر سے تمام ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے، کہ کبھی بھی اس بات سے پریشانی ہونا کہ ہم تھوڑے ہیں، ہمارے پاس آلات تھوڑے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تم فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ پر غور کرو گے تو رب تعالیٰ کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، اور وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس آیت مقدسہ پر غور کرو گے تو اللہ کا قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ پیارے اللہ کی محبت میں آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمت و شان کو واضح بھی کیا، فرشتوں سے مدد بھی کروائی، اور کروا کے اللہ نے اعلان بھی کیا، اس کو صرف فرشتوں کی نہ سمجھنا، یہ میری مدد ہے۔ اب فرشتے اللہ نہیں ہیں، غیر اللہ ہیں، تو غیر اللہ کی مدد قرآن پاک سے واضح ہے۔ یہ عقیدہ جو ہمارا پیارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے اللہ کے اذن سے مدد کر سکتے ہیں، یہ غزوہ بدر کا مقام اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شانیں اپنے پیاروں کو عطا فرما رکھی ہیں، جو اس کی محبت میں کردار ادا کرتا ہے اللہ اسے بہاریں لگا دیتا ہے۔ اور اس میں ایک بات، بڑی محبت اور پیار بھری بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مسلم شریف میں موجود ہے، غزوہ بدر کا جو باب ہے اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے راوی ہیں
کہ بدر کے مقام پر حضور تاجدار انبیاء دانے غیوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے گئے، ایک رات پہلے ہی ہاتھ مبارک میں چھڑی مبارک ہے، حبیب پاک دانے غیوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ھذا مسرع فلاں ھذا مسرع فلاں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز یہ ہے وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ہا ہنا و ہا ہنا، کہ اپنا ہاتھ مبارک ہی رکھ کر بتا دیا کہ یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ واصل جہنم ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور دوسری روایت جس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب غزوہ بدر ہو جاتا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں والذی بعثہ بالحق ما اخطأ الحدود التي حد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک ایک نشانی دیکھی ہے جو آپ نے لگائی تھی، جو آپ نے جہاں پر ہاتھ رکھ کے جس جس کا نام لیا تھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم ہر نشانی ٹٹول کے آ گئے ہیں، ہم دیکھ کے آ گئے ہیں، اور آپ کی عظمت و شان پر قربان جائیں، آپ کی رسالت کے حق ہونے پر ہمارا پہلے بھی یقین ہے، اور یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی ان باتوں کو بھی رب نے سچ فرما دیا کہ جس جس کا آپ نے جس جس جگہ پہ مرنے کا اعلان کیا تھا اس سے کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، وہاں پہ ہی جاتا رہا ہے۔ یعنی غزوہ بدر علوم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہار کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اے عشاقان رسول، اے میرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس بات کو اپنے سینے میں سنبھالو کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کتنی عظمت والے ہیں کہ ایک رات پہلے ہی بتا دیا۔ اب ہو سکتا صبح جنگ ہوتی نہ، ہو سکتا ہے کہ صبح یہ مقابلہ ہوتا ہی نہ، لیکن نبی مکرم شفیع معظم فخر بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ پہلے بتا کے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ نے مجھے یہ علم عطا کر رکھے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر میں بدر کے مقام پر اپنی عظمت کے، اپنی شان کے، اپنے رفعت کے پرچم کو اور بلند کر دیا ہے۔ برادران محترم، اس لیے غزوہ بدر یہ محبت کا پیغام دیتا ہے، غزوہ بدر جذبہ جہاد کا پیغام دیتا ہے، غزوہ بدر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کا سبق دیتا ہے، غزوہ بدر اس بات کو واضح کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بدری میرے صحابہ ہیں، اب جو بھی کریں اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا۔ صحابہ میں بدری صحابہ کی ایک اعلیٰ شان تھی اور اعلیٰ مقام تھا۔ ہم نے بھی آج جو 4 الفاظ بولے ہیں ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بولے ہیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ان کی محبت میں ہی موت اور اسی میں ہی جینا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔